إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اہم ترین باتیں ہیں، وہ جو بات ابتدا میں کی گئی تھی کہ جو لوگ دنیا میں آزمائے گئے، اس آزمائش میں ناکام ہونے والے ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور اس میں کامیاب ہونے والے ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، وہ اس رکوع میں ہے۔ اور پھر اس رکوع کے بعد انشاءاللہ اس پوری سورت کا مختصر خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ خود بھی توجہ سے سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ افحسب الذین، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ ٹھہرائیں، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء دوست کارساز، انا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا بطور مہمانی، کافروں کے لیے ہم نے جہنم مہمانی کے طور پر تیار کر رکھی ہے۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم ہم خبر دیں تمہیں، ہم تم کو بتائیں، بالاخسرین اعمالا زیادہ خسارہ پانے والوں کی خبر دیں تمہیں۔ اعمالا عمل کے اعتبار سے سب سے خسارہ پانے والے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ جو ضل سعیہم ضائع ہو گئی سعیہم ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وہم حالانکہ وہ، یحسبون وہ سب گمان کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، یحسنون وہ سب اچھا کر رہے ہیں، صنعا کام، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، کفروا جن سب نے انکار کیا، کفر کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فلا نقیم پس سو ہم نہیں قائم کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وزنا کوئی وزن، ذالک یہ، جزاؤہم ان کی سزا ہے، جہنم بما اس وجہ سے کہ کفروا انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور انہوں نے بنایا، آیاتی میری آیات کو، ورسولی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق بنایا، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، کانت ہوں گے، لہم ان کے لیے، جنات الفردوس فردوس کے باغات، نزلا بطور مہمانی کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یبغون نہیں وہ سب چاہیں گے، عنہا اس سے، حوالا جگہ بدلنا، اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ قل کہہ دیجئے، لو کان البحر اگر ہو جائے سمندر کا پانی، مدادن سیاہی، لکلماتی باتوں کو لکھنے کے لیے، ربی میرے رب کی، لنفدا تو یقیناً ختم ہو جائے، البحر سمندر، قبل اس سے پہلے، ان تنفدا کہ ختم ہوں، کلمات ربی باتیں میرے رب کی، ولو جئنا اور اگرچہ ہم لے آئیں، بمثلہ ہی اس کی مثل، مدد کے طور پر، اس جیسی اور ہم سیاہی لے آئیں تو پھر بھی اللہ کے کلمات نہیں مکمل ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے، انما یقیناً انا میں، بشرن انسان ہوں، مثلکم تمہاری ہی طرح، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، کیا، انما کہ بلا شبہ، صرف، الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، فمن پس جو بندہ، کانا ہو، یرجو امید رکھتا ہو، لقاء ربی اپنے رب کی ملاقات کا، فلیعمل تو چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا عمل نیک، ولا یشرک اور نہ وہ شریک بنائے، بعبادتی اس کی عبادت میں، عبادت ربہ اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، سورۃ الکہف بھی مکمل ہوئی یہاں تک۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں
ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کفر کیا، جو اس دنیا کے فتنے میں آزمائے گئے اور ناکام ہو گئے، دنیا کے بن کے رہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس دنیا کے لیے ہی گزاری، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں افحسب الذین، کیا ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز بنا لیں گے۔ اس میں سے کئی لوگ مختلف نظریات آخرت کے متعلق اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، خصوصاً مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے جو بت ہیں انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اصل نظریے میں وہ نیک بزرگ تھے جو پہلے فوت ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں چھڑا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز بنایا ہوا ہے، وہ جن کو اللہ کا سفارشی بنایا ہوا ہے وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی تو نیک تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ میرے علاوہ ان بندوں کو کارساز انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ چھڑوا لیں گے ان کو؟ تم جرم کر رہے ہو اللہ کا، اور اللہ کے بندے قیامت کے دن وہ کیسے چھڑوا لیں گے؟ جبکہ وہ ساری زندگی اسی کام سے روکتے رہے، ان کی وفات کے بعد تم نے انہی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اور یہ کہا کہ یہ چھڑوا لیں گے، تو وہ تو قیامت کے دن الٹا ان کے خلاف ہوں گے۔ انا اعتدنا، آگے اللہ نے نتیجہ بیان کیا کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، نزلا بطور مہمانی کے۔ یہ نا ایک ان کی ذلت کے لیے، اہانت کے لیے کہا گیا ہے۔ مہمانی تو ہوتی ہے نا کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کا پروٹوکول یہی ہوگا، ان کے لیے جہنم تیار ہے، سخت ترین سزائیں تیار ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ، کیا ہم آپ کو خبر دیں؟ قل هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں؟ اب یہ استفہام جو ہے یہ توجہ دلانے کے لیے ہے کہ دیکھو، غور کرو، سنو، اخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، اخسر یہ افعل کے وزن پر، افعل التفضیل کا وزن ہے جس میں معنی ہوتے سب سے زیادہ، اس کا کوئی بھی وزن آئے، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اکرم سب سے زیادہ عزت والا، ٹھیک ہے نا، افعل سب سے زیادہ کرنے والا، اس طرح اخسر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا اور کوئی نہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اعمالا، عمل کے اعتبار سے، ایک ہے کہ کچھ کیا نہیں نقصان کرنے والا ہے، ایک ہے سارا کچھ کر کے نقصان اٹھانے والا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک بندہ کاروبار کیا، اس کو نقصان ہو گیا، اس کا جو اس نے انویسٹ کیا تھا وہ بچ گیا، ایک انویسٹ بھی اس کا ختم ہو گیا، اس نے خود وقت دیا تھا وہ وقت بھی چلا گیا، محنت کی تھی اس کا بھی اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم، کہ ضائع ہو گئی ان کی کوشش، پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، لگایا ہوا ہے اپنے آپ کو محنت میں، کوشش میں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے سکون کی پرواہ نہیں ہے ان کو، دن رات محنت میں جٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی محنتوں کا نتیجہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے ان کو۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون، وہ اچھا کر رہے ہیں، صنعا، کام، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا بھی ان کو بڑی اچھا سمجھتی ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیونکہ وہ عمل آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے، تو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں اسی دنیا میں اکارت رہ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، آخرت کے دن ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ صنع اثر صنعت سے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں صنعت، کاریگری، اور یہ تو اب جو مصنوعات بڑھ چکی ہیں، اسی کے اندر مصنوعات، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی، جدید ترین اسلحہ، جدید ترین جو ہے مشینیں، تو جدید ترین چیزیں اب اس وقت انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں نا، اصل یہ صنعت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آخرت کے لیے نہ ہوں، ان کو آخرت کے لیے کے استعمال میں نہ لایا جائے،
تو وہ سب بیکار ہیں، اس دنیا میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر جدید صنعت کو، جدید مشینوں کو، جدید ٹیکنالوجی کو اسلام کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھا جائے کہ ان چیزوں کو ہم نے استعمال کر کے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی، آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، تب تو فائدہ ہے۔ ورنہ اس صنعت کو، اس کاریگری کو، ٹیکنالوجی کو، جدید مشینوں کو صرف دنیا کمانے کے لیے اور دنیا میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، پیسہ زیادہ کرنے کے لیے، اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے، اپنی حکومتیں زیادہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس دنیا میں محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تو ساری کوشش، کاوش، سب کچھ اس دنیا میں ضائع ہو جائے گی، پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے گا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لکہ وہ گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، کہ ان کا کام اچھا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں اور اکثر سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، سب سے زیادہ خسارہ، اس سے زیادہ خسارہ کسی اور کا نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کوششیں کاوشیں تھی دنیا کے لیے، دنیا کے امتحان میں ناکام ہو گئے، چکا چوند روشنیاں، اس کی صنعت، کاریگری، شروع میں تھا نا، اسی صورت کے شروع میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ہم نے زمین اس انسانوں کے لیے امتحان بنایا ہے، زمین کی رونق بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اب اس میں جو اسی کا ہی بن گیا، ان مشینوں کا ہی بندہ بن گیا، اس دنیا کے چکا چوند روشنیوں میں پڑا تو اس کی آنکھیں اس طرح بند ہو گئیں کہ آخرت اس کو نظر نہیں آئی۔ یہاں بھی پیچھے تھا نا پچھلے رکوع میں کہ جس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ انہی مشینوں کا پردہ، چکا چوند روشنیوں کا پردہ، ٹیکنالوجی کا پردہ اور دنیا کی رنگینیوں کا پردہ، پیسے کا پردہ، وہ آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، آخرت نظر نہیں آتی، اور یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ آیات دو طرح کی ہے نا، ایک ہے آیات کونیہ، ایک ہے آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ اللہ کی نشانیاں، یہ فلک، کائنات، سورج، چاند، ستارے، یہ اتنی کھلی کائنات، اس کو دیکھ کر اس کو بنانے والے کو پہچان لیں۔ جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، جس طرح ملحد ہیں جو رب کا انکار کرتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات ہے، یہ ساری کائنات ایسے بن گئی، انکار ہے نا، فطرت کا انکار ہے۔ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ انسان پہچانتا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ خود بخود تو کوئی چیز نہیں بن سکتی نا۔ اس کائنات کا وجود، اس وقت کئی لوگ جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں خود بخود ہی بن گئی کائنات۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، فطرت کی آواز کا انکار کیا، اپنے بنانے والے کا انکار کیا، اور پھر آیات شرعیہ کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا انکار کیا، احادیث کا انکار کیا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، ولقائی اور اس کی ملاقات کا انکار کیا کہ اس سے ملنا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کی۔ فحبطت اعمالهم تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ اصل چیز ایمان ہے۔ جس نے اپنے رب کو مانا ہی نہیں تو اس کی نیکیاں، اس کے صدقات و خیرات، اس کے انسانیت کے لیے رحم کرنا کچھ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایک کافر تھا، اسلام سے پہلے بہت بڑا سخی تھا، عبداللہ بن جدعان، بہت سخاوت میں مشہور تھا، بڑا اس کا لمبا دسترخوان تھا، لوگ اس کے پاس آتے، ہمیشہ اس کا جو ہے وہ دسترخوان چلتا رہتا، مسکین، غریب، فقیر سارے آتے کھاتے، بہت بڑا سخی تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر کہ عبداللہ بن جدعان اتنی سخاوت کرتا تھا، بیواؤں کی خدمت کرتا تھا، یتیموں کی پرورش کرتا تھا، کیا اس کو کچھ ملے گا؟ اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے ایک تن کا اٹھایا اور فرمایا عائشہ جس طرح یہ تن کا ہے نا، اس تنکے کے برابر بھی عبداللہ بن جدعان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا،
کیونکہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ جب قیامت کو مجھے کھڑا کرنا تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا قیامت کو، اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ آج بھی کئی کافر جو بڑے بڑے ویلفیئر کے ادارے چلاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا جب تک آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے اپنا تعارف خود پیش کیا ہے، اس وقت تک کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم قائم ہی نہیں کریں گے ان کے نیکیوں کو تولنے کے لیے، ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا۔ اس سے بڑا نقصان اور خسارہ کیا ہوگا؟ بغیر ایمان کے جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ جو ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نیکیاں نہیں کرتے، نیکی تو کر رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق، ضائع ہو جائیں گے اعمال، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، حج ضائع ہو جائیں گے، زکاتیں ضائع ہو جائیں گی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور کئی جو ہے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کے کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، غیبت کرنے سے جس طرح نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حرام کھانے والے کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ کئی ایسے گناہ ہیں جو گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، تو ان گناہوں سے بچیں، خصوصاً غیبت، چغلیاں، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، اور رزق حرام، حرام کا لقمہ کھانا، سودی معاملات اور سودی کاروبار کرنا، اور تنہائی میں چھپ کر گناہ کرنا، یہ ایسے برے عمل ہیں کہ جو خود تو برے ہیں لیکن ان کی برائی اس قدر خطرناک ہے کہ انسان کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کی نیکیاں مٹا دی جائیں گی، اور ان کے لیے کیونکہ نیکیاں ہوں گی ہی نہیں، ساری کوشش کاوش تو تھی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، یا کیا تو ایمان نہیں تھا، ایمان درست نہیں تھا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے افعال پر، اسماء و صفات پر ایمان نہیں تھا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کا ٹھکانہ ہے کہ جہنم ہے ان کے لیے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے مذاق بنایا میری آیتوں کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق بنانا۔ آج کئی لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود نام کے مسلمان اسٹیٹ ڈراموں میں جو ہے وہ جنت جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی جو ہے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کئی نماز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کا مذاق اڑایا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا، اب یہاں دوسرے لوگ جو دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، جنہوں نے دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک سمجھا اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنی آخرت کو سامنے رکھا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی کے ہوں گے۔ کافروں کے لیے جہنم بطور مہمانی ہوگی، اور مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، صرف ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے۔ عمل صالح کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے، دو شرطیں جس میں ہوں، عمل کی ظاہری حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اس عمل کی باطنی حالت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، نیت اللہ کی رضا ہو۔ دو شرطیں جس عمل میں پائی جائیں وہ عمل صالح ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ عمل کریں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہی کے لیے جنت کے فردوس کے باغات بطور مہمانی کے ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس جنت سے باہر نکلنا نہیں چاہیں گے۔ کتنی بڑی خوبی ہے جنت کی کہ ان کا دل نہیں کرے گا کہ باہر جائیں۔ یہاں دنیا میں جتنا بڑے سے بڑا عالیشان گھر اور محل بنا لو، وہاں رہنے والے رہ کے ایک نہ ایک دن تھک جاتے ہیں، بلکہ ایک دن کیا، چند دنوں کے بعد ہی وہ کہتے ہیں کہیں اور گھومنے چلتے ہیں، اب کسی اور گھر جاتے ہیں، کسی پارک میں جاتے ہیں، یا کسی پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے۔
اللہ جنتیوں کو جو جنت دیں گے ان کا اپنا گھر ہی اتنا خوبصورت ہوگا، ہر روز اس کے ڈیزائن، اس کے جو ہے شیپ بدلی ہوئی ہوگی، اس کے بڑے بڑے جو ہے آبشاریں، اس کی بہاریں اور اس کے باغات، اتنی خوبصورتی ہوگی، اتنا وہاں سارا جو ہے ایسی خوبصورتی جس کو انسان سوچ نہیں سکتا، سب کچھ ہوگا کہ اس جنت سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہے گا، اس میں گھوم گھوم کر۔ پھر یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں تھک گئے ہیں، کہتے ہیں گھومنے چلتے ہیں، اور کہیں پہ گئے ہیں پکنک پوائنٹ پہ، گھوم گھوم کے پھر وہاں تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں اب گھر جاتے ہیں کیونکہ تھک گئے ہیں۔ یہ دنیا کا جو ہے گھٹیا پن ہے، یہی اسی لیے ہے نا کہ دنیا کسی کھاتے کی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پر عبث ہے، یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں باہر جب جائیں گے وہاں جائیں گے تو گھوم پھریں گے، سکون آ جائے گا، وہاں گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی یہ جگہ نہیں، فلاں جگہ، وہ جگہ، وہ جگہ، وہ چلتے چلتے وہ اصل جو چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ نقشہ فلاں پوائنٹ پر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ چیز ابھی آئی نہیں ہوتی، پہلے تھک جاتے ہیں، پہلے تھکا ہوتا ہے انسان۔ وہاں پہ نہ تھکیں گے، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری ہوگی، نہ باہر نکلنے کا دل چاہے گا، نہ کوئی اور نکالے گا، نہ کسی چیز کی کوئی پابندی ہوگی، ہمیشہ عیش و آرام ہوگا، لذتیں ہوگی، بہاریں ہوں گی۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے عمل صالح کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، اپنی اس آخرت کو سامنے رکھیں، اس دنیا کے جو ہے چکا چوند روشنیوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنا دیں۔ آگے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر سارے جتنے بھی اس زمین پر سمندر ہیں، ان سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی تعریفوں کو لکھنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کو لکھنے کے لیے، اللہ کے احسانات جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں ان احسانات کو لکھنے کے لیے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمیں بن جائیں، لکھنے والے سارے لکھیں، سیاہی ختم ہو جائے، لکھنے والے تھک جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلمات کو کوئی لکھ نہیں سکتا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، اتنے احسانات ہیں۔ اور اس کی مثال اور بھی سیاہی لے کے آئیں تو پھر بھی اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ اور پھر آگے ایک اہم ترین بات کی ہے آخری آیت میں، اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما انا بشر۔ انما جو ہے ایک کلمہ حصر ہے، پہلے بھی بتایا، انا جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے اور ما جو ہے نافیہ ہوتا ہے، اس کا اصل معنی کرتے ہیں صرف، کا معنی ہوتا ہے صرف، انا تاکید کے لیے اور بے شک، انا بے شک، ما نہیں، بے شک نہیں، معنی کیا بنتا ہے؟ صرف، صرف قل کہہ دیجئے انما صرف انا میں بشر ہوں، میں صرف بشر ہوں۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، اور پھر جب کہا جائے نور تو کھاتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، شادیاں کی، پھر وہ کہتے ہیں اوپر سے بشر تھے، اندر سے نور تھے۔ انہی کے کا جو ہے یہاں پہ رد موجود ہے۔ انما کلمہ حصر ہے جس کا معنی ہوتا ہے انا بے شک، ما نہیں، بے شک میں نہیں ہوں مگر بشر، صرف میں بشر ہوں۔ جو صحیح معنی ہے انما کا کلمہ حصر ہے، صرف اس کا معنی ہوتا ہے صرف میں بشر ہوں، صرف جس طرح ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، نیت جیسی ہوگی وہی ملے گا۔ انما الاعمال، وہی لفظ ہے انما انا بشر، میں صرف بشر ہوں، مثلکم، پھر مزید وضاحت اس کی، مثلکم تم جیسا، تمہاری ہی طرح، اس طرح تم انسان ہو نا۔ اور کیونکہ سمجھانا انسانوں کو تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ پیچھے ہم پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں کسی قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ شان میں کمی کر دی، اصل شان آپ کی ہے یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہی شان دی جائے جو شان اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنائی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے بڑھا چڑھا کر یہودیوں عیسائیوں کی طرح بڑا نہ کر دینا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، معاذ اللہ۔ اور پھر ویسے ہی کیا نا مسلمانوں نے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ، کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، اور کلمہ پڑھنے والا کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، پھر کیا فرق رہ گیا؟
جبکہ اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد، میں نے کسی کو نہیں جنا. اللہ فرماتے نہ میں نے جنا نہ میں جنا گیا. یعنی اللہ کسی سے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے آگے کوئی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا اوپر کوئی خاندان، ماں باپ دادا، کچھ بھی نہیں. وہ اول سے ہیں، شروع سے ہیں اور ازل تک ہیں، ابد الآباد تک ہیں. تو اس لیے اپنا عقیدہ وہ بنائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. اللہ کی ذات سے کوئی نکلا ہوا نہیں ہے، کوئی اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، اللہ کے نور کا کوئی حصہ، کوئی جز نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سورۃ الاخلاص کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں. اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہہ دو ان سے میں تم جیسا ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی تم پر نازل نہیں ہوتی. میں تمہیں جو احکامات بتاتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے بتاتا ہوں، تم بولتے ہو اپنی مرضی سے. میرا بولنا اللہ شریعت بنا دیتے ہیں کیونکہ میرا بولنا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے. وہ نہیں وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ صرف تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. یہاں بھی وہی معنی ہوگا نا، انما صرف تمہارا الہ، ان اور انا ایک ہی ہے. انما وہاں انما یا انما ہے، صرف تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے. فمن کانا، پس اب کیا ہے؟ جو بندہ ہو یرجو، امید رکھتا، لقاء رب، اپنے رب کی ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عملا صالحا، عمل صالح کی ابھی اوپر بتایا کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں. نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہاں تک یہ سورت مکمل ہوئی. تو اب مختصر طور پر اس سورت کا، مکمل سورت کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ اس سورت کو میں نے شروع میں بتایا تھا، اس کی فضیلت پر احادیث اگر آپ کو ذہن میں تازہ نہیں ہے تو پیچھے آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں انشاءاللہ، اور اس میں ڈال دیں گے. تو آپ پہلا جو رکوع ہے اس کو سنیں، پہلے رکوع کو سنیں، اس میں ساری اس سورت کی فضیلت بتائی گئی ہے. اس میں ایک حدیث میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو بندہ جمعے کے دن پڑھے گا اللہ اس کو نور عطا کر دیں گے. جو نور اس کو دنیا کے فتنوں سے اس کو روشنی دے گا، آئندہ ہفتے تک دنیا کے فتنوں سے بندہ بچ سکتا ہے. اور اس میں دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں نا، بڑے بڑے فتنے، ان فتنوں کا ذکر کر کے انسان کو سمجھایا گیا ہے. سب سے بڑی آزمائش جو اس میں دنیا میں نا، ایمان کی آزمائش ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، کہیں اپنے ایمان کو وہ داؤ پہ نہ لگائے. کئی لوگ دنیا کی لالچ میں آ کر، پیسے کی لالچ میں آ کر، یا جو ہے لوگوں کے ڈر میں آ کر اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں. شروع میں واقعہ بیان کیا اصحاب کہف کا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر غاروں کا رخ کرنا پڑے، دنیا چھوڑنی پڑے، اپنا گھر چھوڑنا پڑے، اپنے ماں باپ والدین سب کو چھوڑنا پڑے، اپنے حقوق چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو، لیکن اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تم نے ایمان بچانا ہے. یہ واقعہ اس لیے ہے نا کہ اپنا ایمان بچا لو، چاہے تمہیں غاروں میں جانا پڑے، ان دیکھی جگہوں پہ جانا پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنے حقوق چھوڑنے پڑیں. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. دنیا کی دولت کی خاطر ایمان کو داؤ پہ نہیں لگانا، کسی کے ڈر میں آ کر ایمان نہیں چھوڑنا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کیا کہا کہ کہف میں پناہ لو، جہاں کہیں تمہیں پناہ گاہ ملتی ہے پناہ لے لو، دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اور پھر مال و دولت کے بارے میں بتایا گیا کہ مال جو ہے یہ دنیا کی جتنی بھی رونقیں اور بہاریں یہ سب امتحان کے لیے ہے. اور پھر اسی طرح دوسرا جو انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اس دنیا کا فتنہ، وہ مال ہے. مال بہت بڑا فتنہ ہے. اس مال کے فتنے میں آ کر انسان اپنے وسائل اور اسباب پر ہی توکل کر لیتا ہے اور اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. اس کے لیے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک کے پاس باغ تھا، دوسرے کے پاس نہیں تھا. تو باغ والے کا واقعہ بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح وہ باغ والا پھسل گیا اور اپنی جو ہے محنت کو اور اپنے باغ کو یہ سب کچھ سمجھنے لگا، مسبب الاسباب کو بھول گیا تھا. تم نے نہیں بھولنا، ہر ہفتے کو یہ سورت پڑھ کے ریوائز کرنے ہیں یہ سبق اپنے ذہن میں کہ تم نے دنیا کے اسباب کو سارا کچھ نہیں سمجھ لینا. تم نے یہ نہیں کہنا کہ میری جو دکان ہے وہ مین روڈ پہ ہے
اچھی مارکیٹ میں ہے اس لیے مجھے پرافٹ اچھا مل رہا ہے. اسباب کو سارا کچھ نہیں سمجھنا، اپنے تعلقات کو سب کچھ نہیں سمجھنا. ہاں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسباب کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا. اور دنیا کو یہ سارا کچھ نہیں سمجھ لینا بلکہ اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھنا ہے. اسی طرح اور فتنہ اس دنیا کا علم ہوتا ہے. علم، ڈگری، جب انسان کے پاس ڈگری آتی ہے، علم آتا ہے، اس وقت بھی انسان کو شیطان فتنے میں ڈالتا ہے. ڈگری کا غرور آ جاتا ہے کہ میں بڑا، میں فلاں، میرے ساتھ اب یہ لقب لگ گیا ہے، میں علامہ، میں مولانا، میں حافظ، میں قاری، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میرے ساتھ فلاں. میں انسان کو علم کا تکبر اگر آ جائے تو تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے انسان، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کے لیے واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وقت کے پیغمبر ہیں، بہت بڑے، جو ہے اللہ نے علم عطا کی ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود علم سیکھنے کے لیے جب ان کو اللہ نے کہا تم سے بڑا بھی عالم موجود ہے، تو انہوں نے علم سیکھنے کے لیے کس قدر تواضع اختیار کی ہے، کس قدر عاجزی اختیار کی ہے، اور ان کی شرائط کو مانا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے جو ہے گئے ہیں، ان کے ساتھ سفر اختیار کی ہے علم حاصل کرنے کا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح 3-4 ہو گئے، ایمان کو بچانا چاہیے، اور مال کا فتنہ، پھر علم کا، اور پھر آگے ہے عہدے کا فتنہ. انسان کے پاس جب عہدہ آ جائے، دنیا کا کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، تو پھر وہ اپنے آپ کو نا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. کئی لوگ ہیں نا ہمارے یہاں عہدوں والے، وہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کیا، ان کے بچے یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے کہیں پہ ان کو راستے میں پولیس والا کو روک لینا کہ ان کے کاغذ پورے نہ ہوں گاڑی کے، تو کیا کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں. عہدے کا غلط استعمال، ناجائز استعمال، اس کے لیے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کہیں اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. دیکھو ذوالقرنین کتنا بڑا ان کو اسباب دیے تھے، کتنا بڑا عہدہ دیا تھا، کتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی انسانیت کی خدمت گزار، اللہ کے فرما بردار، اور کتنی بڑی مہارت. اور اگلا جو ہے فتنہ دنیا کا مہارت، ہنر. انسان کے پاس کوئی اچھا ہنر آ جائے، کوئی اچھا سیکھ جائے، کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں، مشینیں تیار کر لے، بنا لے، جہاز بنا لے، یا کوئی بھی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اچھا مکینک ہو، تو اپنے ہنر پر وہ فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ میں فلاں چیز بنا لیتا ہوں. اس کے لیے بھی اسی ذوالقرنین کا واقعہ، کتنا بڑا ہنر کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور کے باوجود کوئی بڑی جو ہے مشینیں نہیں تھی، اتنی بڑی مضبوط دیوار بنائی، اور سب نے ان کی تعریفیں کی، تو انہوں نے کیا کہا، ھذا رحمت من ربی. انسان کو اپنے مال پر، اپنے عہدے پر اور اپنے ہنر پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. تو اس صورت میں دنیا کے سارے فتنے بتائے گئے ہیں، سارے فتنے جو انسان کو اللہ سے ہٹا کر دنیا کی طرف لے جاتے ہیں، ان سب کا ذکر کر کے انسان کے ذہن میں تازہ کیے گئے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہے. اور پھر ان ساری چیزوں سے بندہ بچ تب سکتا ہے کہ انسان اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو، قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اور اپنا تعلق قرآن والوں کے ساتھ جوڑے، دینداروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. اس کے لیے اسی صورت میں کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو بلاتے ہیں، جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اذکار کی پابندی کرنے والے، اللہ والے، نیکی کی طرف بلانے والے، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھیں، قرآن کی کلاس میں بیٹھیں، اللہ کے ساتھ تعلق جن لوگوں کا جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں تاکہ دنیا کے فتنوں سے بچ سکیں. اور پھر بار بار اس صورت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے، دنیا کی زینتیں ہیں، ان دنیا کی زینتوں کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا. مال بھی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، ان دنیا کی تھوڑے دن کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا، اولاد کی وجہ سے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، مال کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولنا، اولاد کی فرمائشوں میں آ کر
رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، اپنے آپ کو دینداروں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور پھر اگلی چیز جو ان ساری چیزوں پر انسان کو فوکس بنا دیتی ہے، انسان کو تیار کرتی ہے، وہ ہے آخرت کی یاد۔ آخرت کی یاد، آخرت کی سزائیں، نافرمانی پر جتنی سزائیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کو یاد رکھنا، وہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا کہ ہم نے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی، احاط بهم سرادقها، کہ جس جہنم کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، جب یہ فریاد کریں گے، جہنمی پکاریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہرے کے چمڑے کو دھیڑ کے رکھ دے گا۔ اس جہنم کا تذکرہ کیا گیا اس میں، اور پھر اسی آخری رکوع میں بھی اس جہنم کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے جہنم تیار کر رکھی ان لوگوں کے لیے، الذین قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہاں پر بھی وہی دوبارہ سے جہنم کا ذکر ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو دوستو، جہاں تک بھی پیغام جائے میرے پاس، جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، آپ خود بھی اس پیغام کو سمجھیں، سنیں۔ اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس سورت کو دوبارہ سنیں، اس کی تفسیر کو پھر سنیں۔ یہ جمعے والے دن جب آپ کے پاس فری ہو، آپ کے پاس ٹائم ہو، تو شروع سے پھر سارے رکوع سنا کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ سارے جو اسباق ہیں وہ تازہ ہوں، اور اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ یہ ساری دنیا کی زیب و زینت، چکا چوند روشنیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور کئی چیزیں تو ہم دنیا میں دیکھ چکے ہیں نا، ہمارے سامنے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی جو ہے کوشش کر کے ایک چیز کو ہم لیتے ہیں، لینے کے فوراً بعد ہی وہ ختم۔ لیکن اگر ہمیں پتا ہو، ذرا تصور کریں کہ جو مکان ہم بنا رہے ہیں، کتنی محنت اور کوشش کر کے اسی مکان سے ہی ہمارا جنازہ نکلنا ہے، ہو سکتا ہے نا کہ اسی مکان سے ہمارا جنازہ اٹھے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان لیتا ہے، لیکن بڑے سے بڑے عالیشان کھانے، آخر ان کھانوں کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ہی اس کا جو اختتام ہوتا ہے نا، بڑا حقیر ہو جاتا ہے اس کا اختتام کئی چیزوں کا۔ ایک چیز لیں آپ، لیتے ہی فوراً اس پہ ٹھپا لگے گا، جب ایک دو دن کے بعد اس کو آپ بیچیں، سیکنڈ ہینڈ کا ٹھپا لگے گا، اور ایک دم سے ویلیو اس کی ختم، اگلے دنوں پھر ختم ویلیو اس کی۔ دنیا تو یہ ہے نا، لمحہ بھر میں ویلیو دنیا کی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی خاطر ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی خاطر دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھیں، اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں، اور اپنی آخرت کو اپنا مقصد بنائیں، اپنا مقصد آخرت بنائیں، آخرت کے لیے محنت کرنے والے بنیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، حلال سے کمائیں، جائز کمائیں، لیکن اس میں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں، نماز داؤ پہ نہ لگائیں، نمازوں کو لیٹ کر کے دنیا نہ کمائیں، جھوٹ بول کے دنیا نہ کمائیں، سودی معاملات کر کے دنیا نہ کمائیں، کسی اور کا حق مار کے دنیا نہ کمائیں، اور حلال کما کے اس دنیا کو اللہ کے لیے خرچ کریں، اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کریں، صدقات و خیرات کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، تاکہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں بہتر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر بنا دیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا لیں۔ چکا چوند روشنیاں یہ واقعتاً انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، صرف وہ بندہ بچ سکتا ہے جو گہری نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہو، جو قرآن کو بار بار پڑھنے والا ہو، اور جس کو اللہ رب العالمین توفیق دیں قرآن پڑھنے کی اور بچنے کی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں دنیا کے ان فتنوں سے بچا کے ہمیں جب تک زندہ رکھیں، دین پر، ایمان پر، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا بنا کر رکھیں، قرآن کا پیغام آگے پھیلانے والا بنا کر رکھیں۔
اور اللہ جب ہمیں اللہ موت دیں تو موت بھی ایمان والی دیں، اور مرنے کے بعد اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔